کچھ بیرونی قوتیں سی پیک کے خلاف منفی پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ منفی پروپیگنڈے کا مقصد پاکستانی عوام کے دل سے چین کی محبت کو نکالنا ہے۔ چین کے وزیر لیو جیان چاؤ کا اسلام آباد میں پاک چین مشاورتی میکانزم اجلاس سے خطاب۔ مزید کہا کہ منفی قوتوں کا مقصد پاکستان میں سی پیک سے متعلق خدشات پیدا کرنا ہے۔ ہم ان خدشات کو ختم کریں گے۔ چینی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے دوران پاکستان اور چین کے درمیان معاہدوں سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ چینی وزیر نے پاک چین دوستی کو بھی ناقابل شکست قرار دیا۔ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، سید یوسف رضا گیلانی، رؤوف حسن اور علی ظفر کی شرکت۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق اور ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول صدیقی بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا گریڈ اسٹیشن پر قبضہ سول نافرمانی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہی ہوا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بول پڑے، کہا علی امین گنڈاپور نے اپنے ارکان اسمبلی کو گریڈ اسٹیشن پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ ایسے لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وفاقی حکومت کی کمزوری ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ذہن نہیں مانتا مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک ٹرک پر سوار ہوں۔ قومی اسمبلی میں بے نظیر بھٹو کی 71ویں سالگرہ کا کیک کاٹنے کی تقریب۔ سینیٹر سلیم مانڈوی والا، شازیہ مری، فاروق ایس نائک نے ارکان اسمبلی کے ہمراہ کیک کاٹا۔ سندھ اسمبلی میں بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ سندھ اسمبلی میں آصفہ بھٹو کی شرکت۔ اور اسلام آباد کے سرکاری پرائمری اسکولز کے بچے 1 اگست سے اسکول بیگز کے بغیر اسکول جائیں گے۔ کلاس رومز میں کتابیں رکھنے کے لیے کیبن فراہم کیے جائیں گے۔ طلبہ کے لیے دوستانہ پالیسی متعارف۔ 300 یونٹ سے زائد بجلی استعمال کرنے والے صارفین اب ہو جائیں تیار۔ حکومت کا گھریلو صارفین پر بجلی بلوں میں فکس چارجز لگانے کا فیصلہ۔ ماہانہ 301 سے 400 یونٹ کے استعمال پر 200 روپے اور 401 سے 500 یونٹ استعمال کرنے پر 400 روپے فکس ٹیکس لگے گا۔ 501 سے 600 یونٹ تک 600 اور 601 سے 700 یونٹ بجلی استعمال کرنے پر 800 روپے فکس چارجز ادا کرنا ہوں گے۔ 700 سے زائد یونٹ استعمال کرنے پر ماہانہ فکس چارجز 1000 روپے ہوں گے۔ منظور شدہ لوڈ 5 کلو واٹ سے زیادہ ہونے پر بھی 1000 روپے فکس چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ کر پھر نیچے آ گئی۔ پہلی بار 100 انڈیکس 80,000 کی سطح عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1213 پوائنٹس کا آج اضافہ ہوا۔ انڈیکس 80,015 کی سطح پر پہنچا۔ اب مندی کا رجحان۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں؟ سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 13 رکنی فل کورٹ بن گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو سماعت کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور صدر نون لیگ میاں محمد نواز شریف سے ایرانی سفیر کی ملاقات۔ تجارتی، ثقافتی، اقتصادی اور سماجی تعلقات میں فروغ پر اتفاق۔ پاک ایران بارڈر آف اکانومی کی تجویز پر اصولی اتفاق۔ پنجاب میں فارسی زبان کے فروغ کے لیے مختلف تجاویز پر بھی غور۔ ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوام دوست اقدامات کو سراہا۔ میاں محمد نواز شریف کا ابراہیم رئیسی کے حادثاتی موت پر اظہار افسوس۔ بلوچستان کا 850 ارب روپے کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ گریڈ 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کی تجویز۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافے کی تجویز۔ تعلیم کے لیے 120 ارب روپے اور صحت کے لیے 67 ارب روپے تجویز۔ پنجاب میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی۔ پنجاب میں دھرنے، جھلسے، جلوس، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ ملک میں گرمی کے بعد اب بارشوں اور سیلاب کا خدشہ۔ شدید گرمی کے بعد پری مانسون کا آغاز۔ لاہور میں بادلوں کی گرج برس، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ملتان، فیصل آباد، سرگودا اور میاں والی میں بارش۔ جھنگ، قصور، حافظ آباد اور بورے والا میں بارش۔ ملتان، جھنگ، پنڈادن خان میں بادل برسے۔
सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी भीगा भीगा मौसम। कराची में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में जालाबारी। नौशेरा, लकी मरवत, कोहाट और शिमाली वजीरिस्तान में भी बरसात। मजीद बादल बरसने का भी इम्कान। सिब्बी में नदी नालों में सैलाबी रेले। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो का 71वां यौम पैदाइश। दुख्तर मशरक ने 21 जून 1953 को कराची में आँख खोली। पूरा सियासी करियर आमरियत और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से इबारत है। कैद-ओ-बंद की सऊबतें और जलावतनी भी हौसले पस्त ना कर सकी। बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफिन भी उनके बहादुरी के मोतरफ। खानेवाल की गिरफ्तार नर्स की जमानत हो गई। लाहौर समेत पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स और नर्सेस की हड़ताल जारी। ओपीडीज बंद, हजारों मरीज इलाज से महरूम। वाईडीए और नर्सेस का हुकूमत से मुआफी मांगने का मुतालबा। सऊदी अरब में शहीद हाजियों की तादाद 1000 से जायद हो गई। शहीद हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। शहीद हुज्जाज में मिस्री हाजियों की तादाद 658। भारत के 68 शहरी भी शामिल। दीगर का ताल्लुक उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और इराक से है। सऊदी सिफारतकार के मुताबिक उर्दन के 20 लापता हाजियों की तलाश जारी है। ज्यादातर शहीद हुज्जाज बगैर परमिट सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। वहशी इस्राइली फोर्सेस मजलूम फलस्तीनियों पर आग और बारूद बरसाने से बाज न आई। 24 घंटे में गजा में मुहलिक फिजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, 55 जख्मी। एक घर पर हमले में 8 फलस्तीनी जाँ बहक। इस्राइली फौज ने नसीरात और दीर अल बलाह में बेघर फलस्तीनियों के खेमों को निशाना बनाया। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर इस्राइली फोर्सेस की बमबारी, 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। अब तक 37,431 फलस्तीनी शहीद और 85,653 जख्मी हो चुके हैं। हमास को शिकस्त देना नामुमकिन है, इस्राइली फौज का एतराफ। तर्जुमान इस्राइली फौज रियर एडमिरल डैनियल हागेरी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हमास को मिटाने का दावा महज अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मजीद कहा कि जो भी ये समझता है कि वो हमास को खत्म कर सकता है, वो गलत है। इस्राइली वजीर आजम नेतन्याहू का फौजी तर्जुमान के इस बयान पर तहफ्फुजात का इजहार। ऑपोजिशन की भी शदीद तनकीद। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात। दिन का दौरानिया 14 घंटे और 2 मिनट पर मुहीत। तुलुए आफ्ताब 5:14 पर हुआ और गुरूब आफ्ताब 7:16 पर होगा। कल से दिन का दौरानिया बढ़ना बंद हो जाएगा। और आज मौसीकी का आलमी दिन। यौम मौसीकी का आगाज 3 दहाइयां कबल पेरिस से हुआ। पाकिस्तान के गुलकार और मौसीकार दुनिया भर में मकबूल।